بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ عائشہ بیٹی، پکار اس قدر بلند تھی کہ میں بے اختیار بوکھلا کر ہاں کرتی نیند سے بیدار ہوئی۔ ایک دم اٹھنے کے باعث میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کون؟ بڑی جلدی اٹھ گئی۔ آواز میں اس قدر تیزی تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، کون ہو تم؟ لیکن خوف کے مارے گلے میں ہی آواز دم توڑ گئی تھی۔ رات کے اس پہر جب مارے پیاس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس طرح ایک عورت کا مجھے آواز دے کر جگانا بڑے ہی خوف کی بات تھی۔ شدید سردی کے باوجود میرا جسم پسینے سے شرابور ہوتا جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ٹوٹ کر مشکل سے الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تبھی دوسری جانب سے ایک جاندار کہکہا فضا میں بلند ہوا، تم مجھے نہیں جانتی؟ میں کون ہوں؟ آواز میں اس قدر گہرائی تھی کہ خوف سے میرے دل کی دھڑکنیں منجمد ہو گئیں۔ نہیں جانتی؟ کون ہو تم؟ میری آواز کمرے میں گونج کر مدھم ہو گئی، لیکن دوسری جانب ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ میرے اندر خوف سے طوفان کی مانند شور برپا ہونے لگا۔ مسلسل آنکھیں پھاڑے اطراف میں دیکھتی میں ہلکان ہو رہی تھی۔ رات کے سکوت میں ڈوبی تاریکی میرے کمرے کو مکمل طور پر ہولناک بنا کر پیش کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کو کچھ بھی دکھانے سے قاصر تھا۔ کیا کوئی کمرے میں گھس آیا ہے؟ اسی سوچ کے آتے ہی میرا وجود اندر تک لرز گیا۔ ان گنت سوال لاوا بن کر میرے ذہن میں چکر کاٹنے لگے۔ سردی کی شدت میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوا۔ بدن چیرتی ہواؤں کی کاٹ تیز دھار نشتر کو مات دینے لگی تھیں۔ یخ بستہ ہوا کا جھونکا میرے کمرے کی آدھ کھلی کھڑکی کے پردوں کو دھکیلتا ہوا میرے زرد وجود سے آ ٹکرایا تو مجھے لگا میری رگوں میں دوڑتا سیال مادہ اس کے احساس سے جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ یکدم بادلوں کی زوردار گرج اور آسمانی بجلی کی چمک نے مل کر پراسرار انداز میں خوفناک حد تک فضا قائم کر لی۔ بے بسی سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ آج میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ کاش میں اکیلے نہ سوتی، میں سوچنے لگی۔ مارے خوف سے میری آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ دوسری طرف اب بھی بددستور خاموشی کا راج تھا، جیسے میری بے بسی کا لطف اٹھایا جا رہا ہو۔ کمرے کی ہر چیز میری بے بسی کی کیفیت پر کہکہے لگا رہی تھی۔ بے بسی، خوف اور وحشت جو بھی تھا اس نے مجھے بے چین کر دیا۔ اور پھر اچانک آسمانی بجلی کی ایک خوفناک لہر تاریکی کو چیرتی ہوئی چھلکتے اندھیروں کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ روشنی کی کرنوں سے میرے وجود پر جیسے بھونچال سا برپا ہو گیا۔ کمرے میں نے نظریں گھما کر دیکھا، یہاں تو کسی زی روح تک کا نشان نہیں تھا۔ وہی کہا ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا، کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کانوں میں گونجتی اپنی ہی آواز مجھے اجنبی سی لگی، میں وہ ہوں جسے تم سننا نہیں چاہتی۔ خاموشی کا سکوت ٹوٹا تو کمرے میں ابھری آواز باہر کی گرج چمک کے ساتھ مل کر عجیب وحشت ناک ماحول بنا رہی تھی۔ اور میں کیا سننا نہیں چاہتی؟ وہ جو حقیقت ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا دوسری جانب سے آواز آئی، تم اپنے ضمیر کی آواز نہیں سننا چاہتی۔ ضمیر سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سن کر میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ تم منافق انسان ہو، دوسری جانب سے بے دردی سے کہا گیا۔ نہیں، میں منافق نہیں ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ کمرے میں گونجتی اپنی ہی آواز سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ ہو تم منافق؟ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، بتاؤ کیوں نہیں سنتی اپنے ضمیر کی آواز؟ میری سانسیں تیز رفتار میں بہنے لگیں، مانو میری اپنی آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے میں کسی تاریک قبر میں آ گئی ہوں۔ دوسری طرف سے شاید کوئی میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کے لیے آواز بلند کی، میں کسی کے ساتھ منافق نہیں ہوں۔ اچھا، اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا تم اپنے ساتھ بھی منافق نہیں ہو؟ دوسری جانب سے انتہائی کاٹدار لہجے میں پوچھا گیا۔ اب جواب دو۔
अगर तुम मुनाफिक नहीं हो तो फिर क्यों दूसरों की खुशी में खुश नहीं होती? क्यों दूसरे की तारीफ़ें तुम्हें गिरां गुजरती हैं? क्यों रातों को रोती हो? हसद की आग में क्यों जलती हो? क्यों दुनिया वालों को माफ़ नहीं करती? उसकी बातें मेरे दिल को लग रही थीं, वाकई ऐसा ही था। मगर हैरत की बात ये थी कि ये सारी बातें इसे कैसे मालूम? मुझे अपना माजी कर्बनाक लगने लगा। क्यों दुनिया के सामने फ़रेब का लिबास सिबतन कर रखा है? क्या तुम्हें अपने परवरदिगार पर यकीन नहीं है? क्या तुम आखिरत पर यकीन नहीं रखती? दुनिया की फ़िक्र में मुब्तला रहती हो? क्यों अपने आप को दोहरी मुसीबत में मुब्तला रखती हो? आवाज़ लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थी, जैसे अभी आवाज़ का तूफ़ान आ जाएगा और अपने साथ मुझे भी मिटा कर ले जाएगा। मेरी अना ने एक बार फिर जोश मारा और मैं चीख उठी, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। सुना तुमने? मुनाफिक नहीं हूँ मैं। मेरे दिल की धड़कनें मामूल से हटकर चल रही थीं। यकबस्ता हवा का झोंका मेरे वजूद से टकरा गया, गोया रगों में लहू सा जम गया। अब बोलती क्यों नहीं हो? मुखालिफ की उभरने वाली आवाज़ ने मेरे अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कमरे के चारों अतराफ मुझे अपना ही अक्स दिखाई देने लगा। लम्हा बलम्हा अक्स मेरी आंखों के सामने फैलता जा रहा था। सब कुछ मुझे वाज़िह दिखाई देने लगा। मुझे अपना आप इस आग में झुलसता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। मैं दर्द से बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं अपने रब से लोगों की ज़्यादतियों की शिकायत करती थी, लेकिन कभी मैंने ये न सोचा कि मैं कितने गुनाह कर चुकी हूँ। और आज जब मैं अपनी मरहूम दादी के कमरे में सोई तो ये सारी बातें मेरे जहन को दहला रही थीं। खुदा जाने यहाँ आकर ही ऐसे मामलात क्यों पेश आते हैं। शायद दादी बहुत नेक होंगी, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर मैं हिम्मत करके उठी, कमरे की बत्ती जला दी। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। यहाँ तो कोई नहीं। फिर वो आवाज़, क्या वो वाकई मेरा ज़मीर था? अतराफ़ में खामोशी पाकर मैंने अपने अंदर झांका, लेकिन मैं जानती थी कि दादी का ये कमरा गैर मामूली नादीदा हस्तियों के ज़ेरे असर भी रहता है। ऐसे कई वाक़यात दादी की ज़िंदगी में भी हो चुके थे। दादी की वफ़ात के बाद ये कमरा अब्बा के हुक्म पर बंद कर दिया गया था। इसमें ताला लगा कर रखते थे ताकि यहाँ कोई दाखिल ना हो सके। ये दादी का अदब ही था जिसे मलहूज़े खातिर रखा गया था। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि हर कोई बिला वजह इस कमरे से डरने लगा है, मगर ये डर बिला वजह था। मेरी दादी तो बहुत नेक तबीयत की मालिक थी। सारी ज़िंदगी इन्होंने इबादत में गुजारी थी। वो खुदा न खास्ता कोई जादूगरनी तो नहीं थी। घर के लोगों का रद्द अमल ऐसे ही था जैसे ये कमरा कोई भूत बंगला हो। मैं इन सबको समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है, खामखा इस कमरे से बातें मत मंसूब करो, मगर मेरी बात कौन सुनता। खैर इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शायद मैं भी इतना बड़ा कदम न उठाती कि एक दिन घर में आपी की शादी की बातें होने लगीं। शादी जल्द ही तय पा गई क्योंकि लड़का ख़ानदान का ही था। जल्द ही हमारे घर में मेहमानों की आमद शुरू हो गई। अब घर में जगह कम पड़ने लगी थी। रात के वक्त 15-20 लड़कियों के लिए जगह बनाना कोई आसान काम ना होता। मैंने कई बार अम्मा की मिन्नत की कि अम्मा, खुदा के लिए आप दादी का कमरा खोल दें, काफ़ी खुला कमरा है, कुछ मेहमान वहाँ बैठ जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मगर अम्मा और अब्बा तो इसी बात से डरते थे कि दादी के कमरे में कोई आसेब वगैरह है। मुझे इस बात से गुस्सा आता, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। तंग आकर मैंने एक दिन दादी के कमरे का दरवाज़ा खोला, इसे अंदर से बंद कर दिया और ख़ुद को कमरे में कैद कर लिया। अम्मी अब्बू ने मुझे यहाँ से निकालने की लाख कोशिश की। मैंने कहा मैं बाहर ना आऊँगी, मैं सारी रात यहीं पर गुजारूंगी और अगर कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। अम्मा अब्बा जब वास्ते दे देकर चुप हो गए तो बेबसी से कमरे के दरवाजे के बाहर बैठ गए। लेकिन कब तक बैठते? शादी वाला घर था, उन्हें 100 काम थे। बिलाखिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मुझे डर तो लग रहा था, मगर मैं सबको गलत साबित करना चाहती थी। रात के वक्त जब बारिश शुरू हुई, गिरज चमक के साथ जब कमरे से गैबी आवाज़ें आने लगीं तो मेरा लहू सूखने लगा। घर वाले सच ही कहते थे। मैंने सोचा, मगर यहाँ जो कोई भी था उसे मेरी हकीकत के बारे में कैसे इल्म था, मेरी बुरी आदतें। मैं अभी सोच ही रही थी कि कमरे में फिर आवाज़ गूंजी, दुनिया वालों को बुरा भला कहना छोड़ दे, अपनी सोच को मुस्बत कर दे। तेरी ये मनफी सोचें तेरे दिल में खोट पैदा करेंगी और खोट वाला दिल कभी खुदा का नहीं होता।
میں سوچنے لگی کہ باتیں تو صحیح ہیں، بھلے یہ خوفناک آوازیں میرے دل کو ہلا رہی ہیں، مگر ان میں کچھ غلط تو نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ جب میں اچھا سوچنے لگتی ہوں تو وہ پھر برائی کرتے ہیں، اللہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ میں نے قدرے جذباتی آواز میں پوچھا۔ پھر سے آواز آئی، ان کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کسی کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں یہ رب العالمین خود جانتا ہے۔ تم لوگوں کے لیے دعا کر سکتی ہو، تم ہر بار شکوہ کرتے یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیا عطا کیا؟ کیا مطلب؟ ابھی عشاء کی نماز میں تم نے سورہ الضحیٰ کی تلاوت کی، تمہیں اس کا ترجمہ یاد ہے؟ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے، اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آخرت کے لیے پہلی سے کہیں بہتر ہے۔ عنقریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ میری بیٹی، غلط راستے مت اپنا، دنیا سے امیدیں مت وابستہ کر۔ میں نے یہ باتیں سن کر آنکھیں موند دیں، مجھے صبر آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نادیدہ ہستی کون تھی جس نے مجھے اس رات یہ باتیں سنائیں۔ جب صبح ہوئی تو میرا من ہلکا ہو رہا تھا، مجھے لگا میں نے اپنی روح کو آب زمزم سے دھو دیا ہو، میں نے خود کو پاک کر دیا ہو جیسے۔ وہ رات اگرچہ خوفناک تھی مگر صبح انتہائی خوشگوار تھی۔ میں نے اماں ابا کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بھی حیران رہ گئے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی نماز کی پابندی شروع کر دی، روزے بھی باقاعدگی سے رکھنا شروع کر دیے، اور باقی جو برائیاں مجھ میں تھیں انہیں کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میرے ارادے پر قائم رکھے۔ آپ کے خیال میں کیا اب مجھے دادی کے کمرے میں جانا چاہیے یا پھر اماں ابا کی بات مان لینی چاہیے؟ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔